قناعت و توکل۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ اللہ جل شانہ کی ذات گرامی کو ایک تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرنا، اس کی قدرت کاملہ پر یقین رکھنا اور اس کے کرم اور حکمت کو مکمل تسلیم کرنا مکمل ایمان ہے۔ اسی مکمل ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود اللہ پر توکل رکھے، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے وہ حقیقت میں ایمان والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بار بار اپنی ذات پر توکل اور بھروسے کو ایمان کی صفت قرار دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کا بھروسہ اللہ پر نہیں رہتا ہے۔ تقریباً 40 آیات میں اللہ کی ذات پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرنے کی تاکید آئی ہے۔ انسانی صفت میں ایمان و صبر کے بعد توکل ہے، کوئی دوسری صفت اس طرح نہیں ہے جس کا قرآن مجید میں اس کثرت سے حکم دیا گیا ہے۔ اس سے صبر اور توکل کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے بتایا کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام بھی اپنی امتوں کو توکل کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا ہے، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم اطاعت کرنے والے ہو۔ توکل کی حقیقت میں ایمان داخل ہے، اسی لیے جب کوئی شخص اسباب و عمل کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ کبھی بے حوصلہ اور مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ سے بے خوف ہو کر مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے، اور جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور انسان کہلائے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ توکل سے نہ صرف انسان اللہ کی مدد کا مستحق ہوتا ہے بلکہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالی ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے اس اصول کا اعلان عام کرتے ہوئے فرما دیا ہے، جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہے۔ توکل سے انسان نہ صرف دنیاوی مصیبت سے بچتا ہے بلکہ اصلاً وہ شیطان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اس لیے جو شخص چاہے کہ وہ شیطان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرے۔ شیطان رجیم دین اور دنیا کے ہر معاملے میں انسان کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے، اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ ہر طرح کے حالات میں اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر ثابت قدم رہے اور وسائل و تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اسے اللہ کی توفیق قرار دے، نتیجے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دے۔ یہی توکل ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس طرح ایمان کا محل قلب ہے اسی طرح توکل کی جگہ بھی قلب ہے۔ اگر کوئی شخص دل میں یہ یقین رکھتا ہو کہ رزق کی تنگی اور فراخی سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو اسے دنیا کے کسی علم و فن سیکھنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ البتہ اسے چاہیے کہ اپنے دل کو اللہ کی ربوبیت سے جوڑے اور اس کا دل اس پر مطمئن ہو کہ جو کچھ ملے گا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور جو نہ ملے اس پر صبر کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس شخص کا مقصد آخرت کا طلب ہوتا ہے اللہ جل شانہ
اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے، اسباب فراہم کرتا ہے اور دنیا کی دولت عطا کرتا ہے، جبکہ وہ اس سے بے نیازی اختیار کرتا ہے، اور جس شخص کا مقصد دنیا کا حصول ہوتا ہے اللہ تعالی محتاجی کو اس کے سامنے کر دیتا ہے، اسباب کو دور کر دیتا ہے اور اسے دنیا اسی قدر ملتی ہے جتنا کہ اس کو مقدر کر رکھا ہے۔ توکل کے ساتھ اسباب کو اختیار کرنا اور کسی نیک مقصد کے لیے انتہائی کوشش کرنا شریعت کا مطلوب ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے جہاں توکل کرنے کا حکم دیا ہے وہیں اسباب کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، اور جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقتور اور تیار بند رہنے والے گھوڑے ان کے لیے تیار رکھو۔ ابو تراب بخشی رحمہ اللہ نے کہا کہ توکل یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو احکام عبودیت کے حوالے کر دے، اپنے دل کا تعلق اللہ کی ربوبیت سے جوڑ لے اور اسے پورا اطمینان ہو کہ اللہ کافی ہے، جو کچھ ملے گا اس پر شکر کرے اور جو نہ ملے اس پر صبر کرے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جس نے کام کرنے پر تان کیا اس نے سنت پر تان کیا، اور جس نے توکل پر تان کیا اس نے ایمان پر تان کیا۔ اس قول کی شرح یہ ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے کوئی سبب اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال سے ثابت ہے۔ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودنا، جنگ میں زرہ پہننا، حفاظت کے لیے قلعہ بندی اور سفر میں زاد راہ لے جانا، یہ سب باتیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نیز یہ اللہ جل شانہ نے نتائج کو اسباب کے ساتھ معلق کیا ہے، اور قرآن کریم میں اسباب مہیا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، اور اگر اسباب کے ساتھ اللہ پر اعتماد و توکل ہو تو یہ ایمان ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالی توکل کی توفیق دے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون قناعت و توکل۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔